تو بہرحال یہاں تو وہ تقریر ان سے کروائی جا رہی ہیں اور کروانی ہے، تو وہ سمجھانے والے بھی بے تحاشا لوگ ہیں، اور سمجھانے کے لیے یہاں سے 24 گھنٹے کے اندر شہباز شریف صاحب واپس پہنچ گئے تھے آنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد سے ایکسپلینیشنیں آئی ہیں، تو یہ والا ہے۔ اب میں تھوڑا سا ڈاکٹر فیصل پہ بھی آ جاتا ہوں۔ یہ کیونکہ بڑی انیوژول تھا کہ ہائی کمشنر جو ہیں، بہرحال نواز شریف صاحب کا سٹیٹس جو ہے نون لیگ والے چاہے برا منائے مگر ایک مفرور مجرم کا ہے، تو ان کو جس طریقے سے سی آف کر رہے ہیں، پھر وہ اس کے بعد مشورے دے رہے ہیں کہ بیانیہ کوئی نیا سا بنائیں، تو اس سے بھی ایک تاثر لیا گیا کہ ان کے اوپر جو ہے پشت پناہی ان کی ہو رہی ہے اور ان کو سپورٹ ہے، ان کو آفیشیل سپورٹ ہے، اس سے یہ تاثر گیا۔ تو یہ وہاں پہ آپ کو جو ہائی کمیشن کے اس رویے کے متعلق کیا ایکسپریشن نظر آئی؟ ایک تاثر آپ نے لیا ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اور باقی لوگوں نے بھی لیا ہوگا اس کا۔ دیکھیے، جو وہاں پر ہمارے ہائی کمشنر ہیں ڈاکٹر فیصل، وہ پہلے جرمنی میں تھے اور اس کے بعد وہ یہاں پر آئے۔ یہ اس سے پہلے پاکستان فارن آفس کے ترجمان رہے ہیں، ترجمان رہے ہیں، اسپوکس پرسن رہے ہیں۔ اچھا، تو اس کے بعد جس وقت جرمنی سے آئے ہیں، اسلام آباد آئے ہیں، پہلے آ کے انہوں نے کچھ ملاقاتیں کی ہیں، بریفنگ لی ہیں، اور اس کے بعد وہ برطانیہ گئے ہیں۔ دیکھیے، آپ زیادہ میرے سے زیادہ جانتے ہیں کہ وزارت خارجہ میں لوگ اتنے، یہ ہمارے جو محترم ہیں سفیر اور ایڈیشنل سیکرٹریز اور سارے لوگ، یہ اتنے محتاط ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو آب حیات بھی دینا تو یہ ابال کے پئیں گے۔ اچھا جملہ بہت اچھا ہے کہ آب حیات بھی ابال کے پئیں گے۔ یہ اتنے زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں، آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ کوئی ہائی کمشنر اور اتنے بڑے اور اتنے اہم اور اتنی موجودہ صورتحال کے اندر، اتنی مطلب سینسٹیو صورتحال کے اندر، وہ کوئی کام اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں اس سے یہ اخذ کروں کہ وہ کیونکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے وہ برج ہوں گے، وہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سارا گیم پلان جو ہے لنڈن پلان ہے، تو ان کے پاس کوئی ایسی ان کو جو خوشبو آئی ہے یا انفارمیشن ہے یا خوشبو ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ پلڑا کس طرف جانا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ جرت کی ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے، اگر انہوں نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے نا ان سے، تو وہ اس طرح، کیا ضرورت ہے ایئرپورٹ پہ جانے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا بند کمرے میں بات نہیں ہو سکتی؟ کسی مطلب اعلانی کیا بات ہے؟ پہلی ملاقات بھی یہ وہاں پر گئے ہیں اور اس کی تشہیر ہوئی ہے۔ دونوں جو ملاقاتیں ہیں، یہ مطلب کوئی واقع ہی نہیں ہے کہ جناب ہائی کمشنر، ان کا سٹیٹس دیکھیں، ایکس پرائم منسٹر کا سٹیٹس قانونی طور پر کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ کیا ہے، وہ مفرور ہیں اور پدر وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہاں پر جا رہے ہیں اور وہ آپ یہ دیکھیے کہ ان کی گفتگو جو ہے بعض ذرائع سے وہ مارکیٹ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا باتیں کی۔ جی جی جی، مارکیٹ میں نہیں ہے، وہ اس کا جو ہے جو آواز سنائی دے رہی ہے، جس کو ڈینائی نہیں کیا گیا بٹ ٹالا گیا ہے۔ فارن آفس نے اصولی طور پہ اگر اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو اصولی طور پہ فارن آفس کو اس کی جو ہے مذمت کرنی چاہیے تھی اور ان کی ایکسپلینیشن کال کرنی چاہیے تھی، شو کاز نوٹس دینا چاہیے تھا یا کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے ٹالا ہے، ان کا نہیں آئیں بائیں شاید ٹائپ کا ایک بیان آیا ہے۔ دیکھیے، آپ یہ کیوں نہیں بتائیے، آپ جو میں انٹرپریٹیشن کرنا چاہتا ہوں یا جو میری لوگوں سے ملنے کے بعد فیلنگز ہیں، کہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کہ پوری پبلک کو، حکومتوں کو، دوسری اور لوگوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جو آئندہ بیانیے کے لیے ایک ہائی کمشنر سے مشورے کر رہا ہے اور مشورے مانگ رہا ہے اور وہ اس کو مشورے دے رہا ہے، ان وچ کیپیسٹی وہ ان کو مشورے دے رہا ہے، تو کیا پرائم منسٹر ہوگا، کیا پالیسی بنائے گا، کس طرح ملک چلائے گا وہ؟ یہ خیر آپ نے اور ہم نے میاں صاحب کو 30-35 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ان کا طریقہ کار بھی ہے کہ کوئی بھی جو اپنے آپ کو والنٹیئر کرتا ہے نا، مشورہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سنتے ہیں، وہ انکریج کرتے ہیں کہ اچھا آپ بتائیں، خاص طور پہ صحافیوں کو تو وہ خاص طور پہ پھنسا لیتے ہیں کہ جی آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ جب آپ مشورہ دیتے ہیں پھر آپ پھنس جاتے ہیں کہ قسم کے آپ ان کے کیمپ کو جوائن کرنے کا وہ ایک اشارہ ہوتا ہے، تو آپ اور ہم
بڑے چلاک رہے ہیں کہ مشورے اوائڈ کرتے رہے ہیں، مگر مشورہ دینے والے آپ نے ہم نے بے تجا دیکھے ہیں، آج بھی ہیں۔ عامر اف یو ڈونٹ مائنڈ، مشورہ تو آپ سے بھی لیا کرتے تھے جب نیپال میں نے کٹھمنڈو جہاز کے اندر مشورہ انہوں نے مجھے، آپ کو یاد ہے کہ میں تو کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ نے ذکر کر دیا ہے کہ میں اپنے دفتر کے خرچے پہ وہاں پہ گیا تھا، تو ابھی جو ایک بہت بحث چل رہی ہے کہ یہاں پاکستان میں گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے کہ ان کے جہاز میں کس کے صحافی نے آنا ہے، کس نے وی آئی پی میں بیٹھنا ہے، کس نے پیچھے بیٹھنا ہے، تو وہ چلی تو میں نے وہاں پہ ایک لڑائی چل رہی تھی، بحث چل رہی تھی، مار کٹائی ہو رہی تھی، تو انہوں نے، میں ایک واحد تھا جو کہ جستجو نہیں کر رہا تھا بہت زیادہ کہ میں کونیاں مار کے سوال کروں، تو انہوں نے کہا نہیں عامر صاحب آپ بات کریں، تو میں نے کہا تھا جناب یہ باری باری جو ہے سب کو سوال کا موقع دیں، اور آپ کو موقع دلوایا تھا کیونکہ آپ بھی کوشش نہیں کر رہے تھے، میں نے کہا کیونکہ آپ نے ذکر کر دیا تو ایکسپلینیشن دے دوں۔ اچھا آپ کے ساتھ سربت صاحبہ ہیں نا؟ جی 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 آف کورس، میری مجال ہے، کمال کر رہے ہیں آپ۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، ایک عامر میں نے جو ایجبر روڈ کے اوپر، آپ کو پتا ہے نا وہاں پر یہ سارے بیٹھتے ہیں، یہ جتنے بھی جاتے ہیں یہاں یہ سیاست کے شوقین جنہوں نے اپارٹمنٹ لیے ہوئے ہیں وہاں پر، اور بعض سیاستدان بھی جو فعال نہیں ہیں، غیر فعال ہیں تھوڑے سے، جو بھی، اور بعض اور بھی لوگ بیٹھتے ہیں، دوسرے لوگ بھی بیٹھتے ہیں۔ وہاں میں نے ایک جو گفتگو سنی، وہ جس کا میں بالکل اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں یہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی عمران خان جیل میں ہے، اسیری کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، اس کے ساتھ ایک مشکل وقت ہے، وہ پریشان ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے یہ سب کچھ نہیں کر رہا، اس کے اوپر یہ صورتحال مسلط کی گئی یا مسلط ہوئی جو بھی ہے، جو میاں صاحب کی عمر 73 سال ہو چکی، وہ اس ساری صورتحال کو کیوں انوائٹ کر رہے ہیں، وہ کیوں اس ایڈونچر میں پڑنا چاہتے ہیں؟ ابھی تک کوئی صورتحال کلیئر نہیں ہے، ابھی انہوں نے سعودی عرب جانا ہے، وہاں سے پتہ نہیں کیا جواب ملتا ہے۔ مگر میں آپ کو اس پہ تھوڑا سا جسارت کروں گا یہ کہنے کی کہ پرائم منسٹر بننے کو کس کا دل کرتا ہے، چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننے جاتے ہیں، دل کی حسرتیں رہتی ہیں، اس کے ساتھ اختیار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، جائیدادیں ان کی تو سٹیک کے اوپر ہیں، پھر ایک آپ نے ونڈیکیشن کرنی ہے، اپنی بیٹی کو ان کی راہ کھولنی ہے، اور چھوٹے بھائی کا اور اس کے خاندان کو سیاست سے علیحدہ کر کے اپنی بیٹی کی راہ ہموار کرنی ہے کہ ان کے بعد ان کی وارث، سیاسی وارث وہ بن سکیں، تو یہ ایک وہ والا تو چیز ہے۔ یہ عامر دیکھیں، عامر بھائی بات سنیں، کس کاسٹ کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں یہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے 4 سال تک لندن کے اندر جو باہر نکلنے کے بعد شور سنا ہے، کیا اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی پیچھے؟ فاروق مائی ڈیئر، جو طاقت کا جو نشہ اور اختیار کا نشہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے یہ کاسٹ کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور ویسے وہ آپ کی اطلاع یہ ضرور ہے، ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے کہ ان کی صحت کے اتنے اچھے مسائل نہیں ہیں، کچھ مطلب ابھی بھی مسائل ہیں اور وہ چڑچڑے ہو گئے ہیں، مگر ان کے ڈریس سے نہیں لگتا الحمدللہ، جس طرح کے نیلے پیلے وہ اور لال رنگ کے وہ پہنتے ہیں نا۔ میں بس کوئکلی ایک جملہ کہہ دوں گا پھر آپ سے اجازت لوں گا، وہ یہ کہ یہ یہاں پہ ہم بحث کر رہے تھے کہ انتظامیہ کے اوپر یہ بات آ گئی ہے، جس طرح وہاں سے لندن میں ڈاکٹر فیصل صاحب نے ان کو پروٹوکول دیا ہے، تو یہاں بھی ایک دیکھنے والا سوال ہوگا کہ ریٹرننگ افسر نے بھی یہ بحث چل رہی ہے کہ ان کے کاغذات ایکسیپٹ کرنے ہیں کہ نہیں کرنے، جج حضرات نے بھی ان کو پروٹیکٹڈ بیل دینی ہے، کس طرح دیتی ہے، پھر پولیس کے ہاتھ میں ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، جب لاہور لے کے جائیں گے تو ان کو کتنی اجازت دیتی ہے، راستے میں ان کو جو ہے برگر کھلائے جاتے ہیں کہ قیدی کی طرح لے کے جایا جاتا ہے، تو یہ کافی سارے سوالات ہیں۔ بہت بہت شکریہ